السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مدرسہ ڈاٹ پی کے انتہائی مفید پروگرام علمی رسوخ کی جستجو سے محمد حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ انتہائی مایہ ناز شخصیت موجود ہیں، جن کا مختصر تعارف ابھی میں کر دوں گا، اور پھر ان کی گفتگو سے اور ان کی جو خدمات ہیں ان سے آپ سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد جان سکیں گے کہ وہ کس قدر اللہ تعالیٰ ان سے دین کا بھی کام لے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے یونیورسٹی کے لیول پر بھی ان کا ایک بڑا کام ہے۔ میری مراد ہیں ڈاکٹر امام الدین صاحب، اس وقت سندھ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر بعد ان کو آپ کے سامنے منظر عام پر لائیں گے۔ آپ شرعیہ اسکالر ہیں اسلامک بینکنگ گروپ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہیڈ ڈپارٹمنٹ ہیں فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ کے، اور اسی طریقے سے آپ فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار اسلامک بزنس اینڈ فائنانس کے، اور اسی طریقے سے آپ ACCP کے رجسٹرڈ شرعیہ اسکالر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ HEC سے آپ اپروول PhD سپروائزر بھی ہیں، اور فائنانس آپ کا ایک میدان ہے، اور اسی کے اوپر ہی آپ کی بیچلر بھی ہے، ماسٹر بھی ہے، MPhil بھی ہے، اور PhD بھی ہے، اور اس کے بعد کئی پبلیکیشنز، ایک بڑی تعداد ہے پبلیکیشنز کی جو آپ نے شائع کی ہیں، اور آپ نے وہ آرٹیکلز لکھے ہیں، اور اسی طریقے سے اس وقت جو آپ کی خدمات ہیں وہ بھی فائنانس کی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں، بالخصوص بینکاری ہے، بالخصوص جو فائنانس کے کا پورا ایک نظام ہے، سٹرکچر ہے، وہ ہم انشاءاللہ آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک مفتی کے لیے اور ایک فاضل کے لیے یہ بہت سیکھنے کی چیز ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے آپ بہت ساری کچھ آرگنائزیشنز اور تنظیمیں ایسی ہیں کہ جن کے آپ ممبر ہیں، تو ایک مایہ ناز علمی شخصیت ہیں ڈاکٹر صاحب۔ تو ہم بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے کی طرف، اور ان کے جو گفتگو ہے انہی کی زبانی ان کا تعارف بھی سنتے ہیں، اور ان کی خدمات کو بھی سنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے مجھے اپنے اس پلیٹ فارم سے اپنی معروضات پیش کرنے کا موقع دیا، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جزاکم اللہ خیر ہے ڈاکٹر صاحب، یقیناً آپ کا بھی شکریہ بنتا ہے کہ آپ نے مدرسہ ڈاٹ پی کے لیے اپنے ٹف شیڈول میں سے ٹائم دیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ہم ابتدا کریں گے جزاک اللہ خیر۔ آپ کے ابتدائی ذاتی تعارف سے کہ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آپ کے تعلیمی دورانیے کو، جو ابتدائی تعلیمی دورانیہ ہے دینی اور رسی، ہم اس کو بھی انشاءاللہ جاننا چاہیں گے، پھر آپ کی وہ ساری خدمات کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو مفتی صاحب۔ ایسا ہے کہ میں 1996-97 سے تو کراچی میں ہی آباد ہوں، لیکن اصل ہمارا علاقہ سندھ میں نواب شاہ کا، آپ نے سنا ہوگا، نواب شاہ سے ہمارا تعلق ہے، اور ابتدائی تعلیم بھی میری وہیں اپنے شہر سے ہی ہوئی تھی۔ میٹرک، انٹر اور قرآن کریم کا حفظ، اور اس کے ساتھ ہی وہ جو دینی اور عصری تعلیم ابتدائی، وہ ساری کی ساری وہیں سے ہوئی تھی۔ پھر میں فردر تعلیم کے لیے یہاں کراچی آ گیا تھا، تو میں نے اپنی دینی تعلیم بھی یہیں کراچی سے مکمل کی، جامعہ دارالعلوم کراچی سے، اور ساتھ میں نے کراچی کی بڑی یونیورسٹی ہے، پبلک سیکٹر یونیورسٹی، یونیورسٹی آف کراچی، وہاں سے میں نے ماسٹرز، دین MPhil، دین PhD اور LLB وغیرہ یہیں سے مکمل کی۔ اور یہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں جو ہے وہ دینی اداروں کے ساتھ، اسی طرح کچھ عصری اداروں کے ساتھ جو ہے وہ تدریس اور ریسرچ اور اس طرح، یعنی یہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ وغیرہ کے کاموں میں انگیج ہوں۔ تو یہ چھوٹا سا میرا تعارف ہے۔ 2002 سے لے کے ابھی 2022 تک اراؤنڈ 20 سال ہو گئے ہیں مجھے سرو کرتے ہوئے تعلیمی میدان کو، اسلامک بینکنگ انڈسٹری کو
सर्व करते हुए तकरीबन 20 साल का दौरानिया हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका इब्तदाई तारुफ और तालीम के हवाले से आपने मुख्तसरन जिक्र किया। मेरा सवाल ये है कि दरस निज़ामी को मुकम्मल करने के बाद आपने एमफिल और पीएचडी की तरफ आए, या ये है कि उस दौरान भी आपने कुछ असरी तालीम को हासिल कर लिया था? तकरीबन असरी तालीम का जो सिलसिला है वो मेरी अपनी दीनी तालीम के साथ जो है वो जारी रहा था। और यानी अपनी दरस निज़ामी से पहले ही मैंने बैचलर डिग्री कर ली थी और मैं मास्टर्स में यानी एडमिशन में ले चुका था जब मेरा दरस निज़ामी का सिलसिला चल रहा था। दरस निज़ामी की तकमील के साथ ही मैंने जो है वो मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की और मास्टर डिग्री की कंप्लीशन के साथ ही मैंने एमफिल और पीएचडी वगैरह की तालीम की तरफ जो है वो अपना सिलसिला बढ़ा लिया था। तो कह सकते हैं कि मैंने यानी दीनी तालीम और असरी तालीम को साथ-साथ चलाया है और अल्लाह ताला ने शुरू से अच्छे असातिज़ा दिए। तो इस तरह की ग्रूमिंग अच्छी हो गई थी, तो शुरू से मेहनत करके पढ़ा है, तो दोनों मैदानों में चाहे वो दीनी तालीम हो या असरी तालीम हो, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से और असातिज़ा की मेहनत दुआओं से, वालिदैन की दुआओं से, मैं नुमायाँ तालिब इल्मों में हमेशा से रहा हूँ और मतलब नुमायाँ पोज़ीशन के साथ मैंने अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल की है। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि कैसे एक मदरसे के तालिब इल्म को ख्याल आया कि साथ असरी तालीम को भी जारी रखें और फिर पीएचडी लेवल तक पहुंच जाएं? क्योंकि आम तौर पे होता ये है कि मदरसे का तालिब इल्म वो जब एक तरफ फोकस किए हुए है तो वो या तो ये कि वहाँ से वो उसको काफ़ी समझ चुका होता है और उसके बाद फिर वो असरी तालीम की तरफ नहीं आता, या ये है कि उसकी कोई तरबियत नहीं होती। तो आपकी तरबियत कैसे हुई या आपका जहन कैसे बना इस तरफ आने के लिए? मेरे ख़्याल से जो है ना किसी भी तालिब इल्म के लिए, स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल उसके टीचर्स होते हैं, असातिज़ा होते हैं। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे शुरू से ऐसे रोशन ख़्याल और ऐसे जलीलुल क़द्र असातिज़ाए किराम से इल्म हासिल करने की जो है वो अल्लाह ताला ने तौफ़ीक नसीब की या मौका मुयस्सर फ़रमाया, जिन्होंने हमें जो है वो दोनों मैदानों की तरफ रहनुमाई की और रुकावट नहीं बने बल्कि उन्होंने हमारी हौसला अफ़ज़ाई की और उनकी दुरुस्त तरबियत के नतीजे में और दुरुस्त रहनुमाई के नतीजे में जो है शुरू से ये ज़हन था कि अपने आप को किसी एक तरफ बंद नहीं करना है, बल्कि दोनों तरफ की तालीमें हासिल करके जो गैप है, एक कन्वेंशनल तालीमी इदारों और दीनी इदारों के बीच में, तो इस गैप को पुर करना है और हमने जो है वो दीन के काम को करना तालीम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। कि अच्छा, हम जो है वो बस एक नहीं करना कि भई अपने आप को किसी एक तरफ गली में बंद कर लेना है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी सोच शुरू से ही रही, जिसका नतीजा फिर आपको अल्लाह ताला ने दिया। अच्छा, अब स्पेसिफिक आपने सिर्फ फाइनेंस को क्यों चूज़ किया? और इसी के अंदर आपका बैचलर भी है, मास्टर भी जी। है, तो ये एक चीज़ जब हम असातिज़ा से सुनते थे कि किसी एक फ़न को इख्तियार करके उसी पर ही मेहनत करो और दिलचस्पी वाले फ़न को ले लो। अगर दिलचस्पी नहीं होगी तो आप उसके अंदर महारत हासिल नहीं कर सकोगे। तो क्या ये आपकी शुरू से ही ये फाइनेंस का जो शोबा है इसके अंदर दिलचस्पी थी? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं इस चीज़ को देख रहा था कि इमर्जिंग फ़ील्ड कौन-सी है, यानी जहाँ पर हम अच्छे से जाके सर्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं उन अपने मतलब वो जो होता है ना कि अपने साथियों में, अपने क्लास फ़ेलोज़ में जो है वो पोज़ीशन होल्डर तालिब-इल्म था, तो माशाल्लाह, असातिज़ा की नज़र भी थी, उनकी शफ़क़त भी रहती थी। तो मैं इस चीज़ में जो है वो नज़र में होती थी ये चीज़ें कि भई मैं किस फ़ील्ड में अपने आप को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ अपनी सलाहियतों को। तो मुझे लगा कि ये जो इस्लामिक फ़ाइनेंस या फ़ाइनेंस की बैंकिंग की जो फ़ील्ड है, इसमें मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ और तबई तौर पर मुझे इस तरफ रुझान भी था। तो मैंने जो है वो इस तरफ फिर अपनी जो ज़ाती मुताला भी इस तरफ रखा प्लस कोशिश की कि अपनी जो तालीम है उसमें भी मैं स्पेशलाइज़ेशन जो है वो इस तरफ की ले लूँ।
اور بعد میں جب مجھے کیریئر میں نے اسٹارٹ کیا تو اس میں بھی میں نے اپنی اسی چیز کو فوکس کیا کہ مجھے اسی طرف رہنا ہے۔ تو یہ میں مطلب ہے کہ لکی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پاکستان میں مواقع بڑے کم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے پڑھنے کے لیے بھی بہت اچھے مواقع دیے، بہت اچھے اساتذہ، بہت اچھے ادارے مجھے ملے۔ اور پھر بعد میں جب میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنا کیریئر شروع کیا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل رہا کہ مجھے بڑے اچھے ادارے ملے۔ میں نے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جامعہ دارالعلوم میں کوئی 7 سال تک جو ہے تدریس بھی کی ہے، اور وہاں پر جو ہے میں ان کا جو سینٹر فار اسلامک اکنامکس کے نام سے ایک اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کی تعلیم دینے والا ایک پائنیئر ادارہ ہے، تو اس ادارے میں نے سرو کیا بحیثیت استاد، اور اس میں سارے بینکرز وغیرہ پڑھنے آتے تھے، اور دنیاوی تعلیمی لوگ پڑھنے آتے تھے، ان کو اسلامک بینکنگ کی تعلیم ہم لوگ دیتے تھے۔ اور تو مجھے وہاں موقع ملا سرو کرنے کا۔ پھر اس کے بعد محمد علی جناح یونیورسٹی یہاں کراچی کی اچھی بڑی یونیورسٹی ہے، میں نے ان کے بینکنگ اینڈ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ایز این اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کیا۔ وہاں میں نے ایم بی ایز کو، بی بی ایز کو، فائنانس کے کورسز پڑھائے، اور پھر مجھے بیچ میں تھوڑا سا موقع ملا یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ میں سرو کرنے کا۔ وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے، سرکاری یونیورسٹی ہے، تو میں وہاں کوئی 2.5-3 سال میں نے وہاں سرو کیا۔ وہاں بھی میرا جو ایریا تھا ریسرچ کا، اپنی تدریس کا، وہ یہی فائنانس، اسلامک بینکنگ اور ریسرچ اور یہ اس طرف کی چیزیں تھیں۔ پھر اس دوران جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو میں جو ہے وہ امریکہ میں ایک بڑی یونیورسٹی ہے، پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے، فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی میامی میں، تو وہاں سے میں نے اپنا پوسٹ ڈاک شروع کیا، جو کہ پی ایچ ڈی کی ایک کوالیفیکیشن ہوتی ہے۔ تو اس میں نے یہ مطلب ترتیب رکھی تھی کہ میں اپنے جو یہ جو سمر کے 2 مہینے ہوتے ہیں جون جولائی کے، وہ 2 مہینے میں وہاں جا کے لگاتا تھا، اور اس یونیورسٹی کے ساتھ پروفیسر کے ساتھ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میں یہاں اپنے مقام پہ رہتے ہوئے اپنا ریسرچ کا کام کرتا رہوں گا، ان کو دکھاتا رہوں گا، اور یہ 2 مہینے وہاں جا کے ان کے ساتھ گزاروں گا، اور ان کی نگرانی میں اپنی ڈگری کو، تعلیم کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور وہ چیز میں نے وہاں سے تکمیل کی اس کی، اور اس کے ساتھ ہی پھر مجھے یہاں نیشنل بینک آف پاکستان جو ہمارا قومی بینک ہے، سرکاری بینک ہے، اس بینک میں ان کے اسلامک بینکنگ ڈویژن میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ جاب ملی۔ شروع میں ان کے کمپلائنس ڈپارٹمنٹ میں رہا، اور بعد میں پھر مجھے ان کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملا۔ تو اس میں خاصی لرننگ ہوئی۔ جب میں نے بینک جوائن کیا تھا تو ان کے کوئی تھوڑی برانچز تھی، لیکن جب ہم نے جوائن کیا تو اس کے بعد کافی ساری ہم نے کنورژن کی، کنونشنل سے اسلامک کی طرف کچھ نئی برانچز بھی کھلی، ان کے اسٹاف کو، لوگوں کو ٹرین کرنے کا موقع بھی ملا، ٹریننگ وغیرہ دی، اور اس طرح سے تو خاصا ایکسپوجر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس میدان میں۔ اور میرا شروع سے رہا ہے کہ میں ڈفرینٹ اپنے آرٹیکلس، مقالہ جات، ریسرچ پیپرز وغیرہ لکھتا رہا ہوں، ڈفرینٹ یہ جو جرنلز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں پبلش بھی کرواتا رہا ہوں، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جو اس ٹائپ کی فائنانس، اسلامک فائنانس سے ریلیٹڈ کانفرنسز ہوتی ہیں ڈفرینٹ ملکوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ڈفرینٹ ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی کا، اپنے ادارے کی نمائندگی کا۔ تو اس دوران جو ہے وہ ملیشیا جو ہے وہ متعدد بار جانے کا موقع ہوا، سنگاپور جانے کا موقع ہوا، ٹرکی گیا، سری لنکا، آسٹریلیا جانے کا اتفاق ہوا، یو کے جانے کا اتفاق ہوا، مڈل ایسٹ کے ڈفرینٹ کنٹریز میں جانے کا اتفاق ہوا۔ تو وہ ایک انٹرنیشنلی بھی خاصا اللہ تعالیٰ نے ایکسپوجر نصیب کیا، اور اس سے جو ہے وہ مجھے اس فیلڈ میں اور مطلب جو ہے وہ مطلب ایک حوصلہ ملا کام کرنے کا، کیونکہ وہ جو کام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کام میں کو قبولیت دے رہے تھے، لوگوں کی طرف سے اپریسیشن مل رہی تھی، تو ظاہر ہے پھر انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا۔ پھر ہم نے جو ہے نا وہ کچھ بکس اس فیلڈ میں کچھ بکس لکھی، کچھ بک چیپٹرز وغیرہ لکھے، اور یونیورسٹیز کی لائن میں تھا ہی شروع سے، تو پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ میں الحمدللہ ایک سینئر پوزیشن پہ پہنچ گیا۔ اس وقت میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتا ہوں، اور میرے انڈر جو ہے وہ بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کا پروگرام ہے، جو بہت پاپولر پروگرام ہے ہمارا،
اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ڈگری پروگرام ہے، اس کو ہم بولتے ہیں BS اکاؤنٹنسی مینجمنٹ اینڈ لا، وہ بھی میری ہیڈ شپ میں یہ پروگرام کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کا جو سینٹر ہے اسلامک بینکنگ کا، سینٹر فار اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس، میں اس کا فاؤنڈنگ ڈائریکٹر بھی ہوں، اور یہاں IOBM میں گزشتہ 7 سالوں سے انٹرنیشنل اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کی بڑی پیمانے کی کانفرنسز جو ہے وہ منعقد کرتا ہوں، جس میں دنیا بھر سے پریکٹیشنرز، اسکالرس اور مطلب مختلف آرگنائزیشن کے صدور اور وہ لوگ آ کے یہاں پر اپنے تجربات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور اس فیلڈ میں کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ بہت بڑی فیلڈ ہے، ایمرجنگ فیلڈ ہے، اس میں ضرورت ہے اور بھی اچھے باصلاحیت لوگوں کے آنے کی اور کام کرنے کی۔ تو اس طرح سے مطلب یہ ایک چھوٹی سی جرنی تھی میری اسلامک فائنانس یا فائنانس کی طرف آنے کی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت عظیم کاوش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، پڑھتے ہیں ہم اس طرف کہ جیسے آپ کی ایک فکر ہے پاکستان کے لیے کام کرنے کی، پاکستان کے اندر فائنانس کو اپلفٹ کرنے کی، تو اب کی صورتحال آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر غیر سودی بینکاری کو اگر ہم دیکھیں بالخصوص، تو آپ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اور موجودہ صورتحال کتنی حوصلہ افزا ہے؟ تھینک یو سو ویری مچ، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کا جو سسٹم ہے وہ الحمدللہ اب خاصا میچور ہو گیا ہے۔ 2002 میں جب میزان بینک نے پہلے فل فلیج اسلامک بینک کا لائسنس لیا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، تب سے لے کے اب 2022-23 تک 20 سال ہو چکے ہیں اس انڈسٹری کو، اور اب یہ انڈسٹری ہر آسپیکٹ سے الحمدللہ ایک میچور اور ایک نمایاں مقام رکھنے والی انڈسٹری ہے، اور اس میں اسلامک بینکنگ نے خاصا کچھ اچیو کیا ہے، جو کہ میرے خیال سے کنونشنل بینکنگ کی ہسٹری میں اگر دیکھیں تو اتنا فاسٹ گروتھ ان کی نہیں ہوگی جتنی فاسٹ گروتھ اسلامک بینکنگ کو ملی ہے۔ اور ریزن اس کا یہ ہے کہ الحمدللہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان کی یہ ذاتی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سود جیسی لعنت سے بچے، اور جو اس کی بینک سے ریلیٹڈ ضروریات ہیں، فائنینس سے ریلیٹڈ ضروریات ہیں، وہ حلال طریقے سے پوری ہوں۔ تو جب یہ سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا اور یہ جب سسٹم جو ہے وہ لے کر آیا گیا، تو لوگوں کی طرف سے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ میزان بینک جو ہے اس وقت ڈپازٹ وائز پاکستان کا لارجسٹ بینک ہے، اور دوسرے بھی جو جتنے بھی بینک ہیں کنونشنل بینک سارے کے سارے وہ اسلامک بینکنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور اب تو بڑے بڑے بینک جو ہے وہ فل فلیج اسلامک بینکنگ کی کنورژن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جو آپ کے سوال کا دوسرا پارٹ ہے کہ بھئی فیوچر کیا ہے اس انڈسٹری کا یا اس کا، تو فیوچر بہت برائٹ ہے، اور ڈیفینیٹلی اس فیوچر تو اسی کا ہے۔ سارے کے سارے بینک جو ہے وہ کنورٹ ہونے ہیں، ابھی جیسے فیڈرل شریعت کوڈ کا جو لاسٹ ورڈکٹ ہے یا اس کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ 2027 تک 2027 تک پوری کی پوری بینکنگ انڈسٹری کنورٹ ہونی ہے اسلامک بینکنگ میں، اور ابھی اس وقت سارے کے سارے بینک کنورژن کے پلان پہ کام کر رہے ہیں۔ میں جیسے نیشنل بینک کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ بہت بڑا بینک ہے پاکستان کا اور سرکاری بینک ہے، لیکن وہ بینک بھی اب فل فلیج اسلامک بینکنگ کی طرف جانے کے لیے بالکل اپنا کام سٹارٹ کر چکا ہے، ان کے بورڈ نے اپروول دے دی ہے، اور باقی بینک بھی HBL کو لے لیں، آپ کے جو ہے نا وہ اور ڈفرینٹ بینکس کو لے لیں، وہ سارے کے سارے کنورژن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اسلامک بینکنگ کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، فیوچر اسی انڈسٹری کا ہے۔ اس وجہ سے یہ مطلب ظاہر ہے یہ جو مستقبل ہے اس انڈسٹری کا بہت اچھا ہے۔ کیریئر کے لحاظ سے بھی اگر کوئی بچے سنیں گے ہماری یہ بات بعد میں، تو چاہے وہ عصری تعلیمی اداروں کے بچے ہوں یا دینی تعلیمی اداروں کے بچے ہوں، ان کے لیے میں بہت سارے تجربے کی بنیاد پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ جاب آسپیکٹ سے بھی مطلب جو فیوچر ہے وہ اسلامک بینکنگ انڈسٹری کا ہے، تو ایسے لوگوں کی بہت مانگ ہو جائے گی جو لوگ اسلامک بینکنگ کے سسٹم کو سمجھتے ہیں
उस सिस्टम की हाव नो रखते हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर उन लोगों के जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग को तो जानते हों, कन्वेंशनल फाइनेंस सिस्टम को तो जानते हों, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग उनको ना आती हो। तो ये है इस पे। माशाल्लाह, अगर आप फिगर में बता सकें तो क्या परसेंटेज है इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग की पाकिस्तान में, और अगर पूरी दुनिया का भी अगर। टोटल जो हम हाँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जैसे इस वक़्त पाकिस्तान में जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, उस बैंकिंग इंडस्ट्री का 22-23% जो है ना वो इस्लामिक बैंकिंग है, जो कि अभी मतलब है कि तेज़ी से वो बढ़ रहा है। लेकिन अभी इस वक़्त हम टोटल इंडस्ट्री का 22 से 23% हैं, और ये अभी 2027 तक ख़ासा इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि डेडलाइन है सारे बैंक्स को। स्टेट बैंक भी काम कर रहा है, उनकी डिफरेंट स्टीयरिंग कमिटीज़ हैं, जो कि बैंकों की कन्वर्जन के ऊपर काम कर रही हैं। तो इस तरह से, और पाकिस्तान में कोई 5 या 6 फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक हैं, जैसे मीज़ान बैंक फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक है, बैंक इस्लामी फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक है, फैसल बैंक फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक है। इसी तरह से एमसीबी जो है वो कन्वेंशनल और इस्लामिक पहले साथ होते थे, लेकिन अब इस्लामिक एमसीबी इस्लामिक बैंक फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक, सेपरेट इस्लामिक बैंक बन चुका है। तो ये सारे बैंक वो हैं जो कि मतलब फुल फ्लेज इस्लामिक बैंकिंग करते हैं, और अलबरका है वो भी फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक है। उसके अलावा जितने भी पाकिस्तान में कन्वेंशनल बैंक हैं, चाहे अलाइड हो, यूबीएल हो, एचबीएल हो, बैंक अल हबीब हो, सनहरी इस्लामिक बैंक, ये सारे के सारे बैंक जो है इनके कन्वेंशनल विंडोज काम कर रहे हैं, और बहुत तेजी से जो है ना मतलब इस्लामिक बैंकिंग की तरफ ये सारा का सारा जो है वो सेटअप जा रहा है। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो भी पूरी दुनिया में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जो है बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। आप यानी सुन के मेरे ख्याल से आपके लिए सरप्राइजिंग होगा कि यूके जैसा मुल्क, मतलब हम कह सकते हैं कि लंदन जो है इस वक़्त इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री का हब बना हुआ है, और वहाँ पर जो है वो इस्लामिक बैंकिंग का काम हो रहा है। यूरोप की साइड कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इस्लामिक बैंकिंग के कोर्सेज़ करवा रही हैं, इस्लामिक बैंकिंग में डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं, और वहाँ जो है वो इस्लामिक बैंकिंग बाकायदा से काम कर रही है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो जब वो सिडनी में हम एयरपोर्ट पे उतरे और वहाँ से हमने टैक्सी ली और हम सिडनी शहर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में मैंने कई सारे साइन बोर्ड देखे, जिन पे लिखा हुआ था कि भई इस्लामिक फाइनेंस की जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल है, और इस्लामिक फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको कोई किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए तो आप इन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं। तो मेरे लिए भी बड़ा हैरान-कुन था कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में बड़े-बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं जो इस्लामिक फाइनेंस के लिए ये काम कर रहे हैं। लकीली मैं जब वहाँ सिडनी में था कुछ दिन, फिर वहाँ से मुझे मेलबर्न जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक दूसरा शहर है। तो मेलबर्न में जहाँ मेरा क़याम था जिस होटल में, उसके बिल्कुल बराबर में एक यूनिवर्सिटी थी। अ, उसका नाम था यूनिवर्सिटी, ला ट्रोब यूनिवर्सिटी के नाम से। तो उनका जो है ना वो सिटी कैंपस बिल्कुल होटल के साथ ही करके था। तो वहाँ जाके मालूम हुआ कि उनके यहाँ भी इस्लामिक बैंकिंग का एक प्रोग्राम चल रहा है उस यूनिवर्सिटी में, और उसके जो हेड थे वो पाकिस्तान के एक प्रोफ़ेसर थे, प्रोफ़ेसर डॉक्टर इसहाक भट्टी। अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, और मलेशिया आप देख लें, इस्लामिक बैंकिंग का हब है पूरा, कितना डेवलप हो चुकी हैं चीज़ें वहाँ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के हवाले से। उनका जो मलेशिया का जो सेंट्रल बैंक है, बैंक नगारा, वो जो है इस्लामिक बैंकिंग का एक फुल फ्लेज जो है वो एक इंस्टीट्यूट इनसीफ के नाम से रन कर रहा है, जिसमें वो बैचलर और मास्टर और एमफिल पीएचडी लेवल तक की एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोकली भी और ग्लोबली भी इस्लामिक बैंकिंग का जो ये सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है, बहुत स्कोप है इस फ़ील्ड में, और डेफ़िनेटली उसकी वजह जो है यही है कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम बेस करता है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पे, और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के पीछे आपको पता है इस तरह का मैकेनिज़्म है कि अगर हम उसको एडॉप्ट कर लें एज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम, तो डेफ़िनेटली वो हमारे जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको हल करने की उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की ताकत है। तो इस वजह से इस्लामिक बैंकिंग को लोग हाथों-हाथ ले रहे हैं, और ज़ाहिर है फ्यूचर इसी का है बिल्कुल भी।
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے کہ جو گلوبل اگر ہم انوائرمنٹ دیکھتے ہیں اور اگر ہم دوسرے ممالک کا جیسے آپ نے تذکرہ کیا اس کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ وہاں پہ کوئی مسلم اس کو لے کر پروموٹ کر رہے ہیں یا نان مسلم نے اس کو لے لیا؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے یہ جو اسلامک بینکنگ سسٹم ہے وہ صرف مسلمز کے لیے نہیں ہے، نان مسلم بھی اس کو لے رہے ہیں. تو جیسے میں آپ کو عرض کیا میں نے کہ بعض جو نان مسلم کنٹریز ہیں اس میں اس سسٹم کو ایتھیکل فائنینسنگ کے نام سے اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. یعنی وہ اس کو اسلامک فائنینس یا اسلامک بینکنگ کا نام نہیں دیتے، شاید اسلام کا ورڈ جو ہے ان کے لیے نامانوس ورڈ ہے، لیکن وہ اس کو ایتھیکل فائنینسنگ کے نام سے لیتے ہیں اور اس کی بیس ہے انٹرسٹ فری اکانومی، انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم، انٹرسٹ فری فائنینشیل سسٹم. تو اس میں مطلب یہی چیزیں ہیں کہ بھائی وہ ایسڈ بیس فائنینسنگ ہو، منی پلس منی کا گیم نہ ہو، اور مطلب اس طرح کی، کیونکہ دنیا جو ہے وہ ان سسٹمز کو آزما چکی ہے جو کہ انٹرسٹ بیس ہیں صدیوں سے. انہوں نے سوائے انسانیت کا استحصال اور غریب کو غریب کچھ نہیں دیا معاشرے کو، چاہے وہ معاشرہ مسلم اسلام بینکنگ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور وہ ملا جلا رجحان ہے، اس میں مسلم غیر مسلم دونوں طرح کے کسٹمرز ہیں. الحمدللہ. اب دیکھیں اسلام تو ایک فطری اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے رہنما مذہب ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی چیز ہی یا اس کا جو بنایا ہوا سسٹم ہی وہ ایسا اٹریکٹیو ہے، ایسا کھینچنے والا ہے کہ اگر کوئی اس اسلام کو کے اندر دائرہ اسلام میں نہیں بھی تو وہ بھی اس کو لے رہا ہے اور اس کو ایک اچھی طریقے سے اس کی فیلنگ آتی ہے. تو یہی اسلام کی ایک خوبی ہوتی ہے الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہم یہ اگر تھوڑا سا جاننا چاہیں کہ اسلامک فائنانس کے اندر جو ہم ایک صورت نکلتی ہوئی چند سالوں سے سمجھ میں آئی تکافل کی، تو انشورنس اور تکافل کے اندر ہم زیادہ تر اگر عوام بھی ہمارے اس بات کو سنے گی تو وہ فرق نہیں کر پا رہے ہوتے، یا یہ کہ بغیر کسی سمجھ کے یا لاشعوری طور پر وہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تکافل ہے، جبکہ وہ انشورنس کی طرف گھس جاتے ہیں اور پھر ادھر سے فتویٰ لیتے ہیں تو مفتی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی انشورنس ٹھیک نہیں ہے، تکافل ٹھیک ہے. تھوڑا سٹرکچر بھی سمجھائیے گا اور پھر فرق بھی سمجھائیے گا. دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ کنونشنل بینکنگ تھی، انٹرسٹ بیس بینکنگ تھی، تو اس کے ہمیں اسلامک آلٹرنیٹ کی ضرورت تھی. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان ہمارے علماء کرام کو، ان بزرگوں کو جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی، محنت کی، اور انہوں نے اس کا ایک آلٹرنیٹ بنا دیا. اب الحمدللہ کسی بھی مسلمان کی بینک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی نیڈ ہو، ایکس وائی زی، کسی بھی قسم کی چھوٹی سی چھوٹی بڑی سی بڑی نیڈ، وہ اسلامک بینک پوری کر سکتے ہیں. اسلامک بینکنگ میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی سولوشن، کوئی پروڈکٹ، کوئی حل موجود ہے. تو اسی طرح جو انشورنس ہے یا انشورنس انڈسٹری ہے، یہ بھی دنیا میں ایک کامن انڈسٹری ہے، اور دنیا میں لوگ اس پہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں. اپنے مستقبل کے جو ہونے والے نقصان کے اندیشے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے انشورنس لوگ کرواتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو کنونشنل انشورنس تھا وہ اگین جوئے پہ مشتمل تھا، اور مطلب ہے کہ وہ ایسی جو فیوچر کا رسک ہے اس کی سیل ہوتی تھی یا اس قسم کی چیزیں اس کے اندر ہوتی تھی جو کہ شریعہ پوائنٹ آف ویو سے ویلڈ یا حلال نہیں تھا، جائز نہیں تھا. تو اس کی ضرورت تھی کہ ہمیں انشورنس کا بھی کوئی اسلامک متبادل تلاش کیا جائے. تو اس پہ الحمدللہ جب شریعہ اسکالرز نے کام کیا تو اس کا ایک متبادل ڈیولپ کیا گیا جو کہ ہماری شریعت کی ایک ٹرم ہے، ایک ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں وقف کی. تو ایک وقف پول بنایا جاتا ہے، اور اس پول میں مطلب لوگ جو ہے پالیسی لے کر اس پول ممبر بنتے ہیں اس کا، اور پھر اس پول کو رن کرنے کے لیے ایک تکافل کمپنی بنا لی جاتی ہے، اس کی مینجمنٹ، اس کا بورڈ بنا لیا جاتا ہے جو کہ اس پول میں جو لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں ان پیسوں کو لے کر وہ ڈفرنٹ حلال پورٹ فولیوز میں انویسٹ کرتا ہے، اور اس میں سے نفع کماتا ہے، حلال نفع کماتا ہے. اور یہ ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو پول ممبرس ہیں، پالیسی ہولڈرز ہیں، ان میں سے کسی کو بھی کسی بھی قسم کا کوئی فیوچر میں نقصان ہوگا تو اس پول میں سے ان کے نقصان کو بیئر کیا جائے گا. تو وہ حلال طریقے سے کر کے مطلب ہوتا ہے، کوئی فیوچر کا جو رسک ہے اس کی لین دین نہیں ہوتی.
یا کوئی جوا کی طرح کا نہیں ہوتا کہ جی آپ نے پہلی انسٹالمنٹ دی یا پہلا آپ نے پریمیم پے کیا اور آپ کو ادھر حادثہ ہو گیا تو آپ کو 50 لاکھ روپے مل جائیں گے اور آپ اگلی قسطوں سے انسٹالمنٹ سے فری ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ملا تو آپ چلتے رہیں گے، آپ کا پیسہ چلتا رہے گا۔ اس قسم کا کوئی سین نہیں ہے جو کہ انسرٹینٹی پہ مشتمل ہو، بلکہ وہ کلیئر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوتا ہے، اور ایک وقف پول کا نظام ہے ہمارے ہاں، اس کے تھرو جو ہے یہ تکافل کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب کچھ تو فل فلیج تکافل کی کمپنیاں ہیں، جیسے پاک قطر تکافل، فل فلیج تکافل اسلامی موڈ کی کمپنی ہے، پاکستان تکافل ہے، ایک سلام تکافل ہے، پاک کویت تکافل ہے۔ یہ کمپنیاں ہیں جو فل فلیج اسلامک طریقے سے کام کریں، لیکن جو انشورنس کی کمپنیاں جیسے ای ایف یو لائف انشورنس ہے، جوبلی انشورنس ہے، تو یہ والی انشورنس کمپنیوں نے بھی اپنے ہاں یعنی اسلامک موڈ کے تحت سروس یا فیسلٹی بنا دی ہے تکافل کے نام سے۔ تو جیسے کنونشنل بینک اپنا اسلامک بینکنگ کا ونڈو دیتا ہے یا اسلامک بینکنگ کی فیسلٹی دیتا ہے، تو کنونشنل انشورنس کمپنی بھی اب اسلامک موڈ آف انشورنس یعنی تکافل کے تھرو اپنی پروڈکٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم فل فلیج اسلامک تکافل کمپنی سے تو لے ہی سکتے ہیں تکافل کی پالیسی، لیکن کسی کنونشنل تکافل یا انشورنس کمپنی کے تکافل والی فیسلٹی ہم پرچیز کر سکتے ہیں، یا اس میں ہم پریمیم دے کے یا ان کی پالیسی لے کے ہم ممبر ضرور بن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، یہ بات واضح ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال یہ ہوگا، بلکہ آخری سے ہم سیکنڈ لاسٹ اس کو کہہ لیتے ہیں، کہ ایک بھرمار ہے آن لائن جابس کی اور ایک آن لائن کمپنیز کی۔ کبھی ایک ایپ سامنے آ جاتی ہے، لوگ سوال لے کر آتے ہیں کہ یہ ایپ ہے جی، اس ایپ کے ذریعے سے آپ اتنا انویسٹ کرو تو اس کے بدلے میں آپ کو اتنا کچھ ملے گا، پھر آگے آپ ممبر سازی کرو، ٹیم بناؤ تو پھر آپ کو اس کا اتنا کمیشن ملے گا۔ تو تقریباً ایک لاتعداد آن لائن کمپنیاں اس وقت مارکیٹ میں آپ کے سامنے بھی سوالات آتے ہوں گے، تو اس کا کوئی ایسا حل بتائیں اور ایسا کوئی اس کا فرق بتائیں کہ ہاں جی ایک مفتی کے لیے بھی، ایک عالم دین کے لیے بھی لوگوں کو سمجھانا آسان ہو جائے اور لوگوں کا بھی سمجھنا آسان ہو جائے کہ یہ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں ہے۔ کہیں کسی جگہ پر تو وہ ان کا پتہ ہی نہیں چلا، کچھ عرصے کے بعد وہ غائب ہو گئی منظر عام سے، اور کچھ ابھی تک چل تو رہی ہیں، لوگ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور پھر لوگ تو اس کو اتنا کنونس ہو کر لے رہے ہیں کہ وہ مطلب ان اتنے اعتماد کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ غلط ہے، لیکن آپ بتائیں گے کہ وہ غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے؟ دیکھیں میرا خیال سے اس کے بارے میں کوئی جنرل قسم کا اسٹیٹمنٹ دینا تو مشکل ہے کہ ہم ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں بول دیں کہ سب صحیح ہو رہا ہے یا سب غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ اس کو ہمیں کیس ٹو کیس دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ تو دیکھیں آن لائن کاروبار ہو سکتا ہے شریعت میں، جہاں پر مطلب ایک قبضہ ضروری ہے خرید و فروخت میں، تو جو پوزیشن یا قبضہ وہ فزیکل بھی ہوتا ہے کہ بھئی میں آپ کو کوئی چیز فزیکلی پکڑاؤں، تو اسی طرح سے ایک قبضے کی قسم اس میں کنسٹرکٹیو پوزیشن کی ہوتی ہے، جس کو ہم شرعی اصطلاح میں قبضہ حکمی کہتے ہیں۔ تو مطلب قبضہ حکمی کو جائز مان کے شریعت نے اس طرح کی کاروبار کی صورتوں کی گنجائش تو دے دی ہے جن میں چیزوں میں فزیکل قبضہ نہیں بھی ہوتا، تو جائز تو ہے، لیکن اس کی جواز کے ساتھ اس کی بہت ساری باریکیاں ہیں۔ جیسے اگر کبھی بھی ہم کوئی سیل کانٹریکٹ کرتے ہیں، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں، تو شریعت نے کسی بھی معاملے کی صحیح ہونے کے لیے، شرعی طور پر اس کے ویلڈ معاملہ ہونے کے لیے، ویلڈ کانٹریکٹ ہونے کے لیے کچھ بیسک ایلیمنٹس، کچھ مبادیات بتائے ہیں۔ اگر ہم ان بیسک ایلیمنٹس کو فالو کر کے، پورا کر کے وہ کانٹریکٹ ایگزیکیوٹ کریں گے، چاہے آن لائن ہی کیوں نہ ہو، تو وہ حلال ہوگا، اور اس سے جو چیز کی ملکیت ہے وہ سیلر سے بائر کو چلی جائے گی، اور بائر جو پرائز پے کرے گا وہ سیلر کے لیے جائز ہو جائے گی، مطلب یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر اس خرید و فروخت کے نتیجے میں کوئی نفع، کوئی پیسہ پروفٹ آ رہا ہے، وہ جائز ہوگا، کیونکہ اس آن لائن ڈیل کے اندر بھی آپ نے شریعہ کی بتائی ہوئی گائیڈ لائنز کو فالو کیا، اور اس کے جو بیسک ایلیمنٹس ہیں کسی بھی سیل کانٹریکٹ کی ویلیڈیٹی کے لیے، ان کو آپ نے صحیح فالو کیا ہے۔ تو اسی طرح سے مطلب جو یہ آن لائن کمپنیاں کام کرتی ہیں، تو اب کچھ کمپنیاں صحیح بھی کام کر رہی ہیں، شرعی طریقے سے کر رہی ہیں، تو اور وہ اپنا کام جو ہے اپنے اپنے ریجنز میں جو شریعہ اسکالرز ہیں
ان کو دکھاتے ہیں، ان کانٹریکٹ کو ان سے ویٹ کرواتے ہیں کہ جی ہم اس طریقے سے کر کے آفر دیتے ہیں، اس طریقے سے آفر ایکسیپٹنس ہوتا ہے اور چیز کو اس طریقے سے کر کے مطلب ہے کہ کسٹمر تک پہنچایا جاتا ہے، اس کی یہ پروسیس ہوتا ہے، پروسیس فلو پورا بتاتے ہیں. تو علماء جو ہے وہ دیکھ کے اطمینان کر کے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جی یہ جائز ہے، آپ اس طرح سے کر کے کر سکتے ہیں. لیکن بہت ساری کمپنیاں جیسے آج کل امیزون ہے اور بہت ساری دوسری ہیں، اس میں جو کاروبار کی آن لائن صورتیں ہیں، وہ چونکہ شریعہ کی گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کرتے، وہ تو کنونشنل طریقے سے خرید و فروخت کرتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ناجائز ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جو نا شرعی طریقہ کار فالو نہیں کیا جاتا. جیسے مثال کے طور پر چیز جو ہے وہ امیزون پہ پڑی ہوئی ہے، آپ نے اپنی جو ہے نا وہاں چیز رکھوائی ہوئی ہے. میں نے کیا کیا، امیزون سے اس پروڈکٹ کو پرچیز کیے بغیر اس کی کوئی تصویر اور اس کی ڈسکرپشن اور اس کی چیزیں جو ہے نا وہ میں نے اپنے ویب سائٹ پہ یا واٹس ایپ پہ یا کسی بھی طرح سے کسی کو دکھا کے اپنا کچھ پروفٹ ڈال کے میں نے آگے بیچ دیا ہے. جب کسٹمر نے مجھ سے پرچیز کر لیا، اس کے بعد میں نے امیزون سے وہ پرچیزنگ کی اور امیزون کو میں نے اپنے کسٹمر کا ایڈریس دے دیا اور اس کو وہ اس کی پرائز پے کر دی، تو امیزون نے ڈائریکٹ ڈلیوری اس کسٹمر کو دے دی. تو مجھے جو ڈفرنس تھا وہ پروفٹ کے طور پر مجھے مل گیا اور چیز امیزون سے کسٹمر کو پہنچ گئی. لیکن اس میں خرابی یہ ہوئی کہ جس وقت میں چیز اپنے کسٹمر کو بیچ رہا تھا، اس وقت اس چیز کی اونرشپ، ملکیت میرے پاس نہیں تھی. اور شریعت میں یہ ضروری قرار دیا گیا کہ جب آپ بیچیں گے تو اس چیز کی اونرشپ، ملکیت آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور ملکیت بھی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا قبضہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. کچھ صورتوں میں حقیقی قبضے کی ریکوائرمنٹ ہے، کچھ صورتوں میں حکمی یعنی کنسٹرکٹیو پوزیشن بھی کافی ہو جائے گا، لیکن اس کے قبضے کی صورت بھی ضروری ہے. تو اس قسم کی جو ڈیلنگز ہو رہی ہیں آن لائن، تو چونکہ اس میں شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا تو وہ ناجائز ہیں. اور کوئی آدمی جب چیز کسی کو اس ناجائز طریقے سے بیچ دے گا تو آدمی کی اونرشپ ثابت نہیں ہوگی اس چیز کے اوپر. میرے لیے پرائز لینا ٹھیک نہیں ہوگا، کوئی پروفٹ وغیرہ اس پہ ہوگا تو وہ پروفٹ ٹھیک نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا، اس کو میں یوٹیلائز نہیں کر سکتا. تو یہ چیز ہے. تو اس کو بیسیکلی میرے خیال سے ایک اسٹیٹمنٹ میں جائز یا ناجائز ڈکلیئر کرنے کی بجائے اس کو کیس ٹو کیس دیکھنے کی ضرورت ہے. موسٹلی آپ کے سامنے یہ صورتحال بھی آئی ہوگی کہ وہ ممبر سازی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنے ممبر بناؤ تو آپ کو اتنا کمیشن ملے گا. اس کا کیا حکم ہے؟ نہیں، وہ والی زیادہ تر جو صورتیں مختلف شکلیں بدل کے یہ کاروبار آتے رہتے ہیں، اس میں اصل مقصد چیز کا بیچنا خریدنا نہیں ہوتا. جو یعنی سبجیکٹ میٹر جو ہوتا ہے وہ بیچنا خریدنا اس کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ممبرس کے تھرو کمیشن کمانا مقصد ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ناجائز ہے. اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو وہ آپ پیسے پہ پیسہ کما رہے ہوں گے یا اس طریقے سے کر رہے ہوں گے تو وہ ظاہر ہے ناجائز ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ریکارڈنگ جو ممبرشپ کے تھرو جو کاروبار ہے، جو میں نے جیسے آپ نے ابھی سوال کیا، تو اس میں اصل مقصد جو ہے نا وہ چیز کی خرید و فروخت نہیں ہوتی بلکہ ممبر سازی کے تھرو کمیشن کمانا مقصود ہوتا ہے. تو انہوں نے بس یہ ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی انیشلی ممبر بننے کے لیے یہ چیز آپ کو اتنے کی پرچیز کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ آگے جتنے ممبرس کو بناتے رہیں گے، پروڈکٹ آگے چلی جاتی رہے گی، آپ کو کمیشن ملتا رہے گا. تو میرا مقصد اس چیز کو خریدنا نہیں ہوتا بلکہ وہ چیز خرید کے اپنے آپ کو ایلیجیبل بنانا ہوتا ہے تاکہ مجھے ممبرشپ کا اسٹیٹس حاصل ہو جائے اور میں آگے ممبرس بنا کے کمیشن کھا سکوں. تو آگے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی سیم اسٹرکچر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جتنی کاروباری شکلیں آتی ہیں ممبرس وغیرہ کے تھرو جو کمیشن کا سلسلہ ہوتا ہے، زیادہ تر کے بارے میں علماء کرام کی رائے ان کے عدم جواز ناجائز ہونے کی ہے کہ اس میں چونکہ اصل مقصد اشیاء کی جو ہے وہ خرید و فروخت کاروبار نہیں ہے بلکہ وہ یہ کمیشن کے تھرو ممبرشپ کے تھرو پیسہ بنانا ہے، تو اس وجہ سے یہ ناجائز ہے. زیادہ تر ناجائز ہی ہے. باقی کوئی اس کی جائز صورت ہو سکتی ہے، وہی جیسے میں نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی بہت اسپیسیفک ہو کے اور شریعہ کی گائیڈ لائنز کو فالو کر کے کرے گا تو اس صورت کو الگ سے مطالعہ کر کے اس کے کانٹریکٹس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو دیکھ کے آدمی الگ سے حکم بھی بتا سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ.
تقریباً تفصیل سے آپ نے فائنانس کے حوالے سے جو شرعیہ پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا ہے، اور اس کا جو پورا سٹرکچر اور ڈھانچہ ہے وہ بھی رکھا ہے، اور آپ کے گفتگو میں ایک بڑی نالج ہے، اور پوری دنیا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ ماشاءاللہ ایک عالمی اور جہان دیدہ شخصیت ہیں۔ تو آخر میں آپ فائنانس کی بہت ہی شکریہ۔ فیلڈ میں رہتے ہوئے اپنے مدرسے کے اسکالرز کو اور علماء کرام کو کیا پیغام دیں گے؟ چند الفاظ میں ان کا ذکر فرما دیں۔ جی بالکل، میں یہ عرض کروں گا اپنے دینی مدارس کے طلباء ساتھیوں کو کہ وہ جو ہے سب سے پہلے تو اپنے دینی علوم میں رسوخ پیدا کریں۔ دیکھیں، میں ایک چیز میں بہت کلیئر ہوں، ابھی تو دونوں طرف کام کرنے کا موقع ملا ہے اور 20 سال ہو گئے ہیں اب ماشاءاللہ سے کام کرتے ہوئے۔ تو یہ چیز میں بہت سارے تجربے کی بنیاد پہ بہت وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو آدمی دینی علوم میں رسوخ حاصل نہیں کرے گا اور اس کو اپنے دینی علم پہ مطلب اس درجہ دسترس نہیں ہوگی، تو وہ دنیاوی علوم حاصل کر کے بھی مطلب کوئی بڑا کام نہیں کر سکے گا۔ تو جو دینی طلباء ہیں ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے، بہت سارے تجربے کی بنیاد پر میں بہت خیر خواہانہ مشورہ ان کو دینا چاہوں گا کہ وہ سب سے پہلے تو جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو چنا ہے اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنی زندگیاں جس دینی تعلیم کے حصول میں لگا رہے ہیں، اس پہ فلی فوکس ہو کے اپنا تن من دھن لگا کے اس میں کلی رسوخ حاصل کریں، بہت اس میں جو ہے پختگی پیدا کریں، اور جب اس میں پختگی پیدا ہو جائے جس بھی مرحلے پر، چاہے دور حدیث کی تکمیل تک یا اس سے ایک آدھ 2 سال پہلے تک، جب ان کو چیزوں پہ اچھی طرح سے دسترس ہو جائے اور تفقہ پیدا ہو جائے اور اچھی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد ان کو عصری علوم کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ان کو دینی علوم میں ہوگا رسوخ ہوگا تو عصری علوم حاصل کریں گے تو ان کی شخصیت میں جامعیت پیدا ہو جائے گی اور ان سے استفادے کا جو میدان ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو عصری جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ بینک ہوں، چاہے نان بینک فائنینشیل ادارے ہوں، یا آپ کی جو نا کالج یونیورسٹیز ہوں کے ادارے ہوں، یا اس طرح کے اور مختلف عصری ادارے ہو سکتے ہیں، ان تمام اداروں میں دینی شخصیات کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک استاد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں، مدرسوں میں قوم کے 2-3% بچے ہی آتے ہیں، تو ان کا تو ہم مدرسوں میں ایمان محفوظ کر رہے ہیں، لیکن جو 97% بچہ 98% بچہ کنونشنل تعلیمی اداروں کے حوالے ہے یا کنونشنل جو ادارے ہیں ان میں جو کام کر رہا ہے، ان کے ایمان کی کون فکر کرے گا؟ تو بحیثیت شریعہ اسکالر کے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان 2.5-3% بچوں کے ایمان کی بھی فکر کریں جو ہمارے ہاتھوں میں آ گئے ہیں، قوم نے لا کے دے دیے ہیں۔ تو اسی طرح جو 97-98% بچے عصری تعلیمی اداروں میں ہیں، یا جو 97-98% لوگ جو کہ عصری جو ہے کنونشنل اداروں میں کام کر رہے ہیں، ان کے دین ایمان کے کام کرنے کے لیے بھی افراد کی ضرورت ہے، لیکن وہ تبھی مؤثر طریقے سے آپ ان اداروں میں جا کے کام کر سکتے ہیں جب آپ اپنی تعلیم میں رسوخ پیدا کریں اور آپ کو اپنی چیز پہ مکمل دسترس ہو، اور پھر آپ عصری تعلیم بھی حاصل کر لیں گے تو پھر بہتر طریقے سے آپ سرو کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہمارے استاد جو ہے وہ ایک مثال دیتے تھے کہ بھئی کوا چلا ہنس کی چال، اور وہ اپنی بھی بھول گیا۔ تو اگر جو ہے جیسے آج کل ایک رجحان دینی مدارس میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ داخلہ ان کا مدرسے میں ہے لیکن ان کے دل تعلیمی دنیاوی اداروں میں دھڑک رہے ہیں، تو وہ اپنے مدرسے کی تعلیم کو کمپرومائز کر کے آدھا ادھر بھاگ رہے ہیں، تو نتیجتاً جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو نہ پوری دسترس ان کی دینی تعلیم پہ ہے، نہ پوری دسترس ان کی دنیاوی تعلیم پہ ہے، تو وہ بیچ کے بن کے رہ جاتے ہیں، اور پھر جب ان کے پاس وہ رسوخ اور صلاحیت اس درجے کی نہ دینی نہ دنیاوی ہوتی ہے تو پھر وہ کسی کام کے نہیں ہوتے۔ پھر ایسے ساتھیوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو پڑھ لیا، ہم نے سب کچھ کر لیا، لیکن ہمیں ملازمتیں نہیں مل رہی، ہمیں تو کوئی استعمال نہیں کر رہا، یوٹیلائز نہیں کر رہا۔ تو اس کا بنیادی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر
استعداد پیدا نہیں کی. آپ اگر اپنے اندر استعداد پیدا کریں گے، رسوخ پیدا کریں گے، تو آپ جنگل میں بھی بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ آپ سے استفادہ کرنے کے لیے آئیں گے. تو یہ میری اپنے دینی مدارس کے طلباء ساتھیوں کو گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنی دینی تعلیم میں رسوخ پیدا کریں اور یکسوئی کے ساتھ کریں. جب وہ چیز مکمل طور پر حاصل ہو جائے تو پھر وہ کچھ وقت لگا کے عصری تعلیم کو بھی حاصل کریں، اس کی مبادیات کو حاصل کریں، اور پھر وہ جہاں اللہ تعالیٰ ان کو دین کام کرنے کا موقع دے، چاہے دینی تعلیمی ادارے میں، عصری تعلیمی ادارے میں، کسی بینک میں، کسی کاروباری ادارے میں، تو وہ ضرور کام کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ان کی ذات سے پھر خیر ہی خیر نکلے گا. بہت بہت شکریہ. بہت ہی اہم اور بنیادی جو نکتے ہیں ایک عالم دین کی زندگی میں اور ایک طالب علم کو جو سوچنا ہے جن خطوط کے اوپر، ان کے اوپر آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. یقیناً اس دور کے لیے آپ کی یہ آخری جملے ان کے لیے مشعل راہ ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. یہ آپ نے بہت ہی قیمتی نصائح سے نوازا ہے اور قیمتی اپنی نالج اور جو علمی خدمات ہیں ان کو صرف اس نیت سے منظر عام پر لایا ہے کہ امت ان سے مستفید ہو، اور مستقبل کا جو پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں جس میں شریعہ انشاءاللہ اسلامک فائنانس کے والے سے یہ ایک ہب ہوگا، تو اس کو آپ نے اس کی ایک نوید سنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی آپ کے اس کام میں برکت نصیب فرمائے. جو فیلڈ لے کر آپ چل رہے ہیں آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے. آپ جس کھیپ کو تیار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی برکت نصیب فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو، جزاک اللہ خیر. تھینک یو سر. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.